علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پہلے تو ہمارے بہت بڑے اکابر جن کے اولاد پوتے پڑپوتے نواسے یہاں موجود ہے، مثلا حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بیٹی بھی موجود ہے، پوتی بھی موجود ہے، نواسی بھی موجود ہے، اور ہمارے محترم جو ہمیشہ ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک رہتے تھے، حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس مجمع میں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس کے بیٹے وغیرہ موجود ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر عبدالسکندر عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے حافظ صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے پیارے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی دعوت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ان کی رشتہ دار یہاں موجود ہیں، بتیجے وغیرہ۔ الحمدللہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی دنیا سے رحلت گئی۔ اس چند سال میں بہت سی عظیم شخصیتیں دنیا سے چلی گئی، تو میرا خیال یہ ہوا کہ اچھا مجمع ہے، صلحاء کا مجمع ہے، نیک مجمع ہے، اس سب کے لیے ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
میرے محترم سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ نے اس پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے سجایا ہے، ہماری خدمت میں لگایا ہے۔ یہ بات اس طرح کھلی ہے کہ ہر معمولی عقل والا بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہے یہ ساری انسان کی خدمت کر رہی ہیں، کوئی براہ راست اور کوئی بالواسطہ۔ یہ سورج، چاند، پانی، گٹر کی کیڑے، یہ سب انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ انسان کے آنے سے پہلی یہ چیزیں موجود تھیں، یہ انسان ہی نہیں بنائی ہے۔ اور یہ بات عقل سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید نے مختلف انداز میں اس بات کو پوری طرح واضح فرمایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تمہارے لیے کتنی بڑی، دیکھو رب کیسے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، کیسے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے آسمانوں میں اور جو چیز زمین میں ہے، خواہ وہ جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، سب کچھ جمیعاً، سب کچھ تمہارے لیے میں نے بنائی ہے۔ من ہو اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ تعالی کی طرف سے۔ اور تمہارے اندر میں نے ایسی صلاحیت رکھی ہیں جس سے تم اس کی ظاہر سے بھی فائدہ اٹھاؤ، اس کی باطن سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ، اللہ تعالیٰ نے گواہیاں پیش کی، شہادتیں پیش کی، قسمیں کھائیں، فرمایا کہ انسان کو میں نے بڑے عمدہ انداز کے ساتھ، بڑے احسن انداز کے ساتھ میں نے بنایا، صورت کے لحاظ سے بھی، عقلی اور فکری صلاحیتوں سے لحاظ سے بھی، یہ جو تم اس کو تو تم دیکھ رہے ہو۔ آخر تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم اونٹ جیسے بڑے جانور پر اس سے تم خدمت لے رہے ہو؟ ایک چھوٹا بچہ اس کو مہار سے پکڑ کر کے لے جا رہا ہے۔ یہ تمہاری اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو صلاحیت تم کو دی ہے، اندرونی، عقلی، فکری، اس کی وجہ یہ ہے۔ آسمانوں میں تم اڑتے ہو، ہواؤں کو تمہارے لیے مسخر ہے، پانی کی جہازوں میں تم دوڑتے ہو، سواریوں پر تم دوڑتے ہو۔ آپ دیکھیں پوری کائنات پر تم حکومت کرتے ہو، یہ عقلی اور فکری صلاحیتیں ہیں تمہارے اندر۔ اب کتنا اندھا ہے وہ انسان، دل کا اندھا، جو اس پوری کائنات سے عبرت حاصل نہ کرے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے پوری دنیا کو میری پیدائش سے پہلے یہ سب کچھ میرے لیے انتظام فرمایا ہے، اور پھر جب مجھے لایا تو اس میں میرے اندر ظاہراً باطناً ایسی صلاحیتیں مجھے دیں کہ میں ان سے فائدہ بھی اٹھاؤں۔ اگر یہ چیزیں موجود ہوتی اور ہمارے اندر وہ صلاحیت نہ ہوتی جس سے ہم فائدہ اٹھاتے تو پھر کیا فائدہ ہوتا؟ اب انسان کے اندر اللہ تعالی جل جلالہ نے
اور ایک چیز پیدا کی ہے تاکہ یہ میرا نائب بنے. دیکھو ہم شیطان کے نائب بن رہے ہیں. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے رنگ میں رنگ ہونے کے بجائے شیطان کے رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں، دجالوں کے رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرتا ہوں. اور نائب وہ ہوتا ہے جو جس کی وہ نیابت کرتا ہے اس کی رنگ میں رنگا ہوا ہو. دوسری پڑھے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی نیابت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کے لیے اب یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کے اندر ایک اور خاص رکھا ہے، خصلت رکھی ہے. وہ ہے انسان کے دل. انسان کا دل کہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. اور وہ دل جو گوشت کا ٹکڑا نہیں، گوشت کے ٹکڑے کے اندر ایک اور چیز ہے، فؤاد ہے. کیا ہے؟ فؤاد. جس سے اللہ تعالیٰ کی عشق کے شغل بھی بڑھ سکتے ہیں اور دنیا کی محبت کی شغل بھی بڑھ ہو سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ اگر اس کو کھولا جائے تو انسان حقیقی ایمانوں میں اس دنیا سے بھی فائدہ اٹھائے گا، اس دنیا میں رہ کر بظاہر گدا ہوگا لیکن اندر سے بادشاہ ہوگا. اگر بادشاہ ہے اور اس کو ایک پلک جھپک میں ہزاروں میل دور سے کسی بادشاہ کا شہزادی، کوئی عورت بادشاہ ہو، اس کی تخت کو اٹھا کر پلک جھپک میں اٹھائے تو اس کے دل اتنا بینا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. کس کا فضل ہے؟ وہ نہیں کہتا کہ دیکھو میں کیسا ہوں. وہ مکھی نہیں دکھائے گا لوگوں کو. وہ کیا کہے گا؟ ھذا من فضل ربی. یہ اس کا اندرونی حصہ ہے جو بہت بڑی عظیم چیز ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، جس کے لیے پوری دنیا سجائی گئی ہے، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. جب وہ حصہ بیدار ہو جاتا ہے تو آدمی اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اس فرق کو میں آپ کو سامنے لانا چاہتا ہوں. ہمارے سامنے ایک آنکھ یہ ہے جو ہم نظر آتی ہے. اس آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، پانیوں کو دیکھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور ایک آنکھ اور ہے، اس کی مثال میں کبھی کبھی یہ آج کل کی 2 قسم کی کیمروں سے دیتا ہوں. ایک کیمرہ وہ ہے، آج تو چلتی پھرتی تصویریں بھی اس میں آ گئی، کہ وہ تمہاری ویڈیو بنائے گا، تمہارے ہاتھ دکھائے گا کہ یہ ہاتھ اس طرح کیا، آنکھیں دکھائے گا، تمہارا زبان دکھائے گا، تمہاری باتیں نوٹ کریں گی، اور شاید تمہاری آواز اتنی اچھی نہ ہو،
تمہاری صورت اتنی اچھی نہ ہو، اس کو وہ کیمرے کے اندر رنگ روغ لگا کر کیا کریں گے؟ بہت اچھے انداز میں پیش کریں گے. یہ ایک کیا ہے، یہ کیمرہ ہے. لیکن یہ کیمرہ اندر نہیں دیکھتا. اس کیمرے کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو تم چکھ نہیں سکتے. بہت شاندار آم کا باغ تم کو دکھایا گیا، آپ نے دیکھ لیا. کیا تم نے مزہ بھی دیکھ لیا؟ مزہ اٹھا لیا تم نے؟ اور ایک اور کیمرہ ہے جو اس کو ایکسرا کہتے ہیں. وہ تمہارے اس گوشت سے آر پار کر آپ کے اندر کو دیکھتا ہے. پھر آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تمہارا ہڈی ٹوٹ گیا ہے، کرک ہو گیا ہے، تمہارے دل کی ایک وال بند ہو گیا ہے، 2 وال بند ہو گئے ہیں. وہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ کہاں دیکھتا ہے؟ باطنی چیزوں کو دیکھتا ہے. اسی طرح ایک یہ ہماری آنکھ ہے، اگر اس سے ہم جتنا فائدہ اٹھائے، دنیا کی چیزوں کا فائدہ اٹھائے، دنیا کی واہ واہ کانوں سے سنے، ہم یاد رکھیں کہ ہماری اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور پر اس طرح ہاتھ پھیراؤ وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. وہ سبزہ دیکھ کر وہ بھی خوش ہوتا ہے. تم بھی اگر حرام اور حرام حلال کو دیکھے بغیر اس پر گرتے ہو، بےادمی معاف ہو، اگر تم عالم ہو، اگر تم شیخ ہو، جو بھی ہو، تو تمہارا مرتبہ اس جانور سے کم ہے. جانور تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی، اس کو فطرت پر چلایا. لیکن تم کو عقل دی ہے، تم رشوت کھاتے ہو، تم معاملات میں گڑبڑ کرتے ہو. یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر کا حاسہ وہ اندھا ہو چکا ہے. لا تعمل ابصار لیکن تعمل قلوب التي فی الصدور. جو سینوں کے اندر جو دل ہوتے ہیں وہ انگیز اندھے ہوتے ہیں. وہ دل کا حاسہ جب کھل جاتا ہے، پھر اس کو کائنات میں اللہ تعالی کی قوت کے علاوہ کوئی قوت نظر نہیں آتی. اس کو وہ لوگوں کی خوشامد سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا. اس کو بھیڑ بھاڑ سے کوئی غرض نہیں ہوتا. اس کو دنیا کی نمائشی کاموں سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میں نے اتنے دیگے پکائے اور اب لوگوں نے دیکھ بھی لیے یا نہیں دیکھ لیے. جب تک لوگ نہیں دیکھے اس وقت تک گویا میرا صدقہ قبول ہی نہیں. تو یہ صدقہ اللہ کے لیے ہوا، بتاؤ مجھے، یا مخلوق کے لیے ہوا؟ مخلوق کے لیے ہوا. یہ وجہ کیا ہے کہ دل پر دنیا کے پردے ہیں. جس طرح آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں، آدمی کو نظر نہیں آتا، اس طرح اس حاسے پر جو اللہ تعالی نے بہترین چیز بنائی ہے اس پر دنیا کے پردے آ چکے ہیں. اسی لیے ہمارا ہر کام دنیا کے پیمانوں پر کے مطابق ہوتا ہے. جب یہ حاسہ کھل جاتا ہے، جب آدمی کے اندر یہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اس کا دل دیکھنے لگتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملتا ہے یہ مخلوق کو ملتا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ملتا ہے.
جو نعمت چینی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ چین دیتے ہیں. تمام مخلوق جمع ہو کر میرے ایک بال کو بیکا کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو میرے ایک بال کو پیس مروڑ نہیں سکے گا. ایسے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے وہ کیسے رنگ جاتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، جیسا میں دوسری آیات آپ کے سامنے رکھ دی تھی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دنیا تو تمہاری لیے بنائی ہے، لیکن ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا کہ وہ اختیار کے ساتھ، فرشتوں کی طرح نہیں، اس کے اندر اختیار نہیں ہے، جانوروں کی طرح نہیں، وہ اپنی فطرت پر چل رہے ہیں. وہ نفس اور شیطان کے ساتھ مقابلہ کر کے میری خالص بندگی کریں. اس سے اس کے دل کا حاسہ کھل جائے گا، میرے رنگ میں رنگ جائے گا، میرا حقیقی معنی میں نائب ہوگا، زمین پر بھی نائب ہوگا، آخرت کی خوشی بھی پائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ صحابہ کرام کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ہم نے اللہ کا رنگ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر لگی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے، وہ ہے توحیدی نظر. جس پر پڑ جاتا ہے تو اس کا سر و پا کیا ہو جاتا ہے، توحید ہی توحید بن جاتا ہے. وہ ٹپریکاٹ والا توحید نہیں ہے کہ ٹپریکاٹ میں توحید کی بیان کرو لیکن خود ٹپریکاٹ کا خدا پر کوئی ایمان نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہ نہیں فرمایا وَنَحْنُ عَابِدُونَ لَهُ. آپ علماء ہے جانتے ہیں، حصر کیا، ہم صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں. اس سے ہمارے اندرونی حاصل کھل گئے اور ہمیں دنیا کا کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی قوت نظر نہیں آتی. ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں، دین کے رنگ میں رنگ گئے. مہربان ہے، عدل والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سخاوت دی. وہ پیسوں پر نہیں مرتے تھے، منصب پر نہیں مرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ پر مرتے تھے. تاریخ گواہ ہے. درشی پڑے اللہ. اب یہ عبادت ہم کیسے کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جس کا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، نبی آخر زمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. وہ سارے کے سارے اسی بندگی کے لیے آئے، بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، اس پر چلانے کے لیے. اسی کا نام اسلام ہے. اسی کا نام ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالی کی نزدیک دین اسلام ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے. باقی درمیان میں شرائع تھے، منہاج تھے، اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی تھی وقت کے لحاظ سے. ہم بھی طریقوں میں تبدیلی لاتے ہیں، اجتماع ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، یا یہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن دین کیا ہے؟
کہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اول سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلایا ہے. اور اس سارے انبیاء علیہ السلام کا پہلا مرحلہ تزکیہ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن سکے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. اسی لیے قرآن مجید نے بنیادی چیز کو لایا مختلف مقامات پر. مثلا فرمایا قد افلح من تزکا، تزکیہ کامیاب ہوا جس کا تزکیہ ہو چکا. ہم تزکیہ اس کو کہتے ہیں کہ کس کو خلافت مل گئی. بہت کمزور ذہن ہے ہمارا. کاش ان چیزوں کو ہم بھول جائیں. مجھے فلان نے خلافت دی ہے، فلان نے خلافت دی ہے، فلان نے اجازت دی ہے، فلان نے اجازت دی ہے. تمہارے اندر ہے کوئی چیز؟ وہ بتائے. آپ عطر کی شیشی بن جاؤ، عطر کس میں ہو؟ خود تمہاری شیشی بول پڑے گی کہ اس میں کیا ہے، اس میں عطر ہے. کتنا پاکیزہ عمل تصوف، اس کو ہم نے ایک ایسی چیز بنائی کہ گویا ہم نے اس کو لاٹھی اور دستار کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک اجازت نہ ہو کسی کو گویا وہ بزرگ نہیں ہے. حالانکہ بہت سے بزرگ ایسے ہیں کہ جس کو اجازت نہیں ملی ہے، اور وہ جس کو اجازت ملی ہے بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کی میں تو بڑی بات ہوگی تو وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کے لحاظ سے، توکل کے لحاظ سے جو رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، عدل کے لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے، محبت الہی کے لحاظ سے، خرچ کے لحاظ سے، اللہ کے راستے میں سر دینا اس کے لحاظ سے کتنے لوگوں نے اپنے اوپر بم باندھ کر اللہ تعالیٰ کو قربان کیا. کیا اس کے گھر نہیں ہوں گے، اس کی بیوی نہیں ہوگی، اس کی بچے نہیں ہوگے. وہ کسی کا اجازت یافتہ نہیں تھا. کیا تھا اللہ والا، اللہ والا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں الحمدللہ شیوخ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. ہم اصل حقیقت پر آ جائیں، اور یہی ہمارا کام ہے کہ ہم حقائق کو دیکھ لیں. تو پہلا مرحلہ تزکیہ ہوتا تھا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا جس کا تزکیہ ہوا، جس کی رذائل دور ہو جائے گئے. اس میں حسد نہیں ہے. ایک بار میں نے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست آدمی تھے، نفسیاتی ماہر تھے، اس سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ خانقاہوں والے آپس میں لڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں. وہ سمجھدار آدمی تھا، فوراً باندھ گیا میری بات کو کہ کیا کہنا چاہتا ہے. کہ اگر تزکیہ کسی آپس میں اختلاف ختم ہوتا ہے تو کیوں اختراق ہے؟ کیوں حسد ہے؟ کیوں ایک کے شیخ کے لوگ ایک کی ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھدار تھے. میں تھوڑی سی بات سے وہ سمجھ گئی. اس نے کہا کہ مفتی صاحب، خانقاہوں میں ذکر کی بجائے تبصرے ہیں. کوئی خانقاہ ایسی ہو جس میں کوئی تبصرہ نہ ہو، اللہ کا تبصرہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں ہو، اللہ ذکر اذکار ہو، پھر دیکھیں کہ ہوگا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس میں اس نے مختصر کہا تھا، میں نے کچھ تفصیل آگے پیچھے لگا دی، اللہ معاف فرمائے مجھے. تو بنیاد کیا ہے؟ پہلا مرحلہ تزکیہ تھا. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام ان کو پورا دین سکھاتے تھے، ادھورا نہیں سکھاتے تھے. جس وقت جتنی دین کی وہ کر سکتے تھے وہ پورا نقشہ اس کے سامنے رکھتے تھے. یہ دوسرا کام تھا.
تیسرا کام اس کا تھا کہ وہ اور اس کے پیروکار آپس میں ایسی جڑے رہے جس طرح ایک بدن. یہ نہیں کہ اتفاق کرتے ہیں اتحاد کرتے ہیں آ جاؤ فلان پارٹی آ جاؤ اتفاق کرتے ہیں اتحاد کرتے ہیں 2 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ فلان بھی چلا گیا فلان بھی چلا گیا فلان بھی چلا گیا. یہ نہیں کہ کسی جگہ بہت سے لوگ جمع ہو جائیں. اس کا مطلب اتفاق اتحاد کا یہ نہیں ہے. سینما میں بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں, کلبوں میں بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں. سروں کا جمع کرنا یہ اتفاق و اتحاد نہیں ہے. اتفاق و اتحاد اس کو کہتے ہیں کہ دل ایک ہی مقصد پر جڑے ہوئے ہوں. دوسروں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. آپ دیکھتے ہو کہ یہ اس کے کیا وہ ایک ہیں جس طرح افغانستان کے لیے ایک تھی 50 ممالک ایٹم بم والے وغیرہ وغیرہ سب تھے اس کے اندر, لیکن ہر کوئی اپنی مفاد کا بندہ تھا کہ میں کیا مفاد حاصل کروں گا. تو تھوڑے سے لوگوں نے کیا اس کو مار دیا. میرے ساتھ ایک دن میں سفر کر رہا تھا. انسان جب بوڑھا ہو جاتے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاپے کے لیے بھی انتظام فرماتا ہے. اس وقت میں کسی ویگن کے پیچھے لگ گیا, کسی وہ کیا ہے وہ ویگن کے اندر بیٹھتا تھا. پھر مجھے ٹپریکار سے بڑی چڑھتی جس آج کل ماسک اس سے کورونا سے ہے. اس وقت یہ بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے. جہاں بھی جاتا تھا کہ ٹیپ پہلے بات کرتے تھے کہ ٹیپ بند کرنا ہوگا, تو جب بات مان لیتے تب اس کے ساتھ میں بیٹھتا تھا. تو ہمارے ساتھ میری حضرت مولانا افضل حکیم صاحب کی بھائی لطف اللہ صاحب تھے. اب علم کر رہا ہے. تو میں نے اس کو گاڑی والوں کو روکا کہ آپ تھوڑا سا میں تمہارے ساتھ میں جاتا ہوں, لیکن بشرطے کی کہ تم ٹیپ نہ لگاؤ. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ٹیپ نہیں لگے گا. تو ہمارے ساتھ 2 کے ساتھ درمیان میں گکڑ سے ایک اور عالم مل گیا. وہ کہتے ہیں مولانا چھوڑ دو یہ مفتی صاحب یہ لوگ لگاتے ہیں. میں بہت خفا ہو گیا. میں نے کہا کہ بس ہماری جماعت ٹوٹ گئی. قلوب شتیٰ آ گیا. کیا گیا؟ دل بگڑ گئے. جب ہم بیٹھ گئے میں نے کہا کہ اس نے وعدہ کیا ہے. تو جب بیٹھ گئے تو راستے میں اس نے شروع کر دیا. تو میں نے کہا کہ استاد جی آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ لوگ نہیں چھوڑتے. تھوڑا سا آرام سے کر دیا. میں نے کہا کہ بند کر دو. پھر مجھے وہ کہتے کہ سب چھوڑ دو. تم نے کام خراب کیا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میری دونوں کی دل ایک ہے. یہ ایک درمیان میں ہمارے ساتھ وہ آ گیا ہے. بس اچھا آدمی تھا, بہت بزرگ آدمی تھا, لیکن ہوتا ہے آج کل کورونا کے موسم میں یہی بات ہوتی رہتی ہے. دیکھتے ہیں تو راستے میں ہم جنجال کرتے رہے. تقریباً 1 پاؤ آدھا گھنٹہ جنجال کرتے رہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ کی شان اس کو نیند آ گئی اور آدمی نے خود بخود ٹیپ بند کر دیا. پنڈی تک ہم آئے, ذرا برابر بھی اس نے ٹیپ کو نہیں چلایا. مجھے لطف اللہ صاحب نے کہا کہ ٹیپ اس نے بند کر دیا, عجیب بات ہے. میں نے کہا کہ تم کو عجیب کیوں لگتی ہے؟ اس نے کہا کہ بس عجیب لگتی ہے. میں نے کہا کوئی کرامت میری نہیں ہے. یہ ہم پہلے 2 تھے, ہمارا 2 کا دل ایک تھا. درمیان میں ایک اور آ گیا جس کا دل میں کیا تھا کہ یہ لگائے گا. تو یہ کیا ہو گیا, جب وہ سو گیا تو درمیان میں سے وہ نکل گیا. جب سو گیا, سو مت, سونے والوں کے نر کٹے ہوتے. جاگتے رہو.
تو ویسے میں لطیفہ آپ کو سنایا اور بات حق ہے. کام اس وقت چلیں گے کہ حق ہو بات اور دل اکٹھے ہوں. تو 3 چیزیں ہو گئیں. اس پر انبیاء علیہ السلام محنت کرتے تھے اور ان کے پیروکار بھی اس پر عمل کرتے تھے. لیکن بڑا ہی آزمائش کی چیز ہے. یہ نہ ہو کہ ہم کہتے ہیں بس چف کے ساتھ کیا ہو جائے گا، دین آ جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں ایسے پیشوا پیدا کر دیے جو میرے حکم کے مطابق، میری ہدایت کے مطابق اپنی عوام کو چلاتے تھے. یہدون یہ نہیں کہ صرف بتاتے تھے، کیا تھے؟ چلاتے تھے. وجہ کیا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا یوقنون. وہ ہماری احکامات پر دو نچار کی طرح یقین رکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے نائب بنے وہ بھی اچھے لوگ تھے، وہ بھی ایسی کر رہے تھے. اس کے علماء مشائخ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، وہ بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے اسی لیے کہ وہ کتاب اللہ جو تھا اس کی وہ حفاظت کرتے تھے اور اس پر وہ قولاً عملاً قلباً یہ آتے گواہ تھے. فائدہ کیا ہوا؟ انی فضلتکم علی العالمین. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر احسان جتلاتا ہے. فرماتے ہیں کہ تم کو جو سپر طاقت تم بن گئے تھے، جب تم کو عالم کیا تمام عالم پر فضیلت حاصل تھی، وہ یہی وجہ تھی. کیا تھی؟ یہی 3 باتوں پر تم کیا کر رہے تھے؟ اس کو جمے تھے اس پر. اس کے بعد جب بھی قومیں برباد ہوتی ہیں تو پہلی تزکیہ کا عمل کمزور ہو جاتا ہے. فخلف من بعدهم خلف ادباؤ الصلاۃ واتبعوا الشہوات. پھر اس کے بعد ایسے ناخلف جانشین پیدا ہو گئے کہ اس نے نماز کو ضائع کر دیا، تعلق مع اللہ کو ضائع کر دیا. تعلق مع اللہ ایسی چیز ہے، تعلق ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی کو خواہشات کی زندگی سے بچاتا ہے، احکامات کی زندگی پر چلاتا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دین اس کے ہاتھ، جس کی ہاتھ میں جو خواہشات کا دین آیا اس نے پکڑ لیا، خواہشات کے مطابق دین کو اختیار کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ غلام ہو گئے، ذلیل ہو گئے. فرمایا افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب. آیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کو نہیں مانتے؟ وہ مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تھے. ایسے لوگوں کے لیے جو اہل کتاب ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو میدان میں اتارا ہو، جیسے آج کل کنتم خیر امت اخرجت للناس، جسے ہم نکالے گئے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اگر ایسا کریں گے تو اس کے لیے دنیا میں ذلیل ہوگا. اذلا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل ہوں گے. ذلت کیا ہے؟ کہ آدمی دوسرے انسانوں کا غلام بن جائے، یہ ذلیل ہے، ذلت ہے. آپ مسلمانوں کو دیکھو کیسی ذلیل ہو گئے، حکمرانوں کو دیکھو، حکومتوں کو دیکھو.
اور یہ نہیں قیامت کے دن سخت عذاب میں دھکیلا جائے گا. اللہ معاف فرمائے، ہمیں سب کو معاف فرمائے. یہ میرے خیال میں آپ کو پتہ چلا. پھر بکرے ہو گئے، پھر کیا ہو گئے؟ پھر بکرے ہو گئے. اسی لیے ہمیں اللہ تعالی جل جلالہ نے جب اس منصب پر فائز فرمایا، پہلے اس کی مخاطب علماء ہے. صحابہ کرام تھے پہلی جماعت، اس کے بعد علماء ہے. ہمیں سب نے اپنی گریبانوں میں دیکھنا ہوگا، اپنے اندر دیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں اب فرماتے ہیں، تاکہ پہلی تاریخ میں نے آپ کو سامنے رکھی، پھر ہمیں بتاتا ہے کہ اب کیا ہے اس میدان میں تم ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تم کو یہ بہترین اس لیے نہیں ہے، تم کو اس لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کہ تم لوگوں کے لیے رہنما بن جاؤ گے. قولاً عملاً، جس طرح وہ شہداء تھے، کیا تھے؟ تم بھی شہداء ہوگے. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم کو اسی طرح تم کو امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا. تم اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہو، اس کی پیغامات پہنچانے والے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ تم مبلغین ہو، اس لیے کہ مبلغ کبھی کبھی گڑبڑ بھی کرتا ہے. شہداء، تم گواہ ہوں گے اپنی قول سے، اپنی زبان سے، اپنے فعل سے. تمہارا فعل نظر آئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کیا ہے، واقعی بندہ ہے. اور تمہارا دل گواہی دینے والی ہو. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ایسے ہو تم. یہ آپ کا منصب ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ منصب ہے، رہتی دنیا تک ہے. اللہ تعالی ہمیں اس منصب کی ذمہ داری کی توفیق اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا لوگ کامیاب ہو گئے، ہم باری ہے. پھر ہمیں فرمایا کہ تم تزکیہ کا کرو، اس لیے بار بار فرمایا قد افلح من تزکى. پھر فرمایا کہ دیکھو اس طرح نہ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں سارے کے سارے اور پوری کی پوری داخل ہو جاؤ. سب بھی اور کیا، اور پوری دن میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کسی شعبے میں بھی شیطان کی پیروی مت کرو. خواہ وہ عبادات ہو، خواہ وہ معاملات ہو، خواہ وہ تہذیب ہو، خواہ وہ سیاست ہو، جو بھی ہو، کیا ہو تم نے اس کی پیروی نہیں کرے جو اسلام کے خلاف ہو، جو اسلام کے خلاف ہو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو راستے سے ہٹا دے گا. اللہ تعالی ہمیں بچائے، ہمیں بچائے اللہ تعالی. پھر فرمایا کہ بار بار فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط رکھو سب. پھر مزید تاکید فرمائی وَلَا تَفَرَّقُوا، تیسری بات ہو گئی. آپ دیکھتے ہیں تزکیہ بھی ہو گیا، اس میں آ گیا، اور کیا ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے. اور یہ تزکیہ وقتی طور پر نہ ہو کہ ایک دن تبلیغ میں لگا دیا، کسی شیخ کے ساتھ لگ گیا، پھر تم نیک ہو گئے، پھر جب گھر آ گئے تو اور مٹکور ہو گئے. ایسا نہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہارا یہ تقوی مسلسل رہو کہ تم جب مرتے ہو تمہارا سر رب العالمین کے سامنے جھکا ہوا ہو.
مسلمان ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اکیلے نہیں، پوری کی پوری اللہ کی کتاب پر جمے رہو. اختلافی مسائل میں گڑبڑ نہ کرو، اس پر بنیاد پر پارٹیاں نہ بناؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا، پارٹیاں نہ بناؤ. پھر فرمایا اسی آیات کے ضمن میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. دیکھو مسلمانوں، تمہارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تم وہ لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ جو آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. واختلفوا، اختلاف کیا ان کو، من بعد ما جاءتهم البینات، ان کو کل احکام آئے تھے، ان کے لیے جمع ہونے کے لیے بہت سی چیزیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اختلافی مسائل میں کیا ہو گئے؟ بینات کی بجائے فروعات میں پر کیا ہو گئے؟ لڑنے لگے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے. جس طرح ان کو ہوا آپ کو وہ ہوگا. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ میں نے اپنی کہہ دیا. اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور یہ میں بات ایسا نہیں کرتا. یہ ہر پیغمبر نے جب آیا تو میں اس کی تاریخ سے میں نے بات کی آپ کو. یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تھا، علماء سے کہا تھا. تو یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، مسلمان حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دو جملے میں آپ کو سناتا ہوں. میں نے اس آج کل موبائل سے میں بھی کوئی بات اس میں اچھی بھی ہوتی ہے، ملتی ہے. وہ اے یا کار فقی ہو اور فریسیو، یہ علماء مشائخ کو کہتے ہیں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دہیکی دیتے ہو. لسما ایسا وہ ارکا والا، لسما ایسا وہ ارکا والا. عشر، ایک دہی کیا ہوتا ہے؟ عشر. پر تم نے شریعت کی زیادہ باری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. جو چیزیں آسان تھی اس کو تو تم نے اختیار کی، لیکن کچہریوں میں تم نے عدل چھوڑ دیا، رحم چھوڑ دیا، منصبوں میں رحم چھوڑ دیا، معاملات میں تم نے گڑبڑ شروع کر دی اور ایمان کو چھوڑ دیا. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے، یہ جو کرتے یہ کرو، یہ نہیں کہ یہ مت کرو. وہ بھی نہ چھوڑتے اور یہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے وہ بھی نہ چھوڑتے، دونوں کر لیتے. اے اندھی راہ بتانے والوں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کیسے علماء ہو. اس کو کہتے تھے، ان کو کہتے تھے، ان علماء کو. اس لیے وہ مخالف ہو گئے کہ اس کو سولی پر چڑھانا چاہیے. یہ تو ہمیں جھنجھوڑتے ہیں. اے اندھی راہ بتانے والوں، کہ تو چاندتے ہو کس کو؟ مچھر کو تو چاندتے ہو، جو مچھر کو چاندتے ہو. ناپاک ہو گیا، ناپاک ہو گیا، مچھر آ گیا میرے پر بیٹھ گیا، پانی میں مچھر پڑ گیا. مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو تم کیا کرتے ہو؟ بڑی ایکشن لیتے ہو، بڑے جذب، بڑے آپ کیا اس کے پر آپ میدان گرم ہوتے ہو، کرتے ہو. لیکن اونٹ کو نگل جاتے ہو، پورا اونٹ نگل جاتے ہو، اس کو تم پر پتہ نہیں چلتا، حرام کرتے ہو، بہتان کرتے ہو. اب آج کل تو آسمان میں دیکھ سارے بہتانیں چل رہی ہیں. انجیل متی میں ہے، اب بھی دیکھ سکتے ہو. آگے کہتے ہیں ایک جملہ تو یہ تھا، اے ریاکار فقیہ ہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پری ہوئی قبروں کی مانند ہو. یہ جو چنگچ قبر ہوتے ہیں، چنگچ قبر
یہ بڑا اچھا لگتا ہے، آدمی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضرور کوئی بزرگ ہوگا، اللہ والا ہوگا، اس کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بری ہے۔ تمہارے اندر حسد ہے، بغض ہے، تمہارے اندر دنیا پرستی ہے، پھر بھی تمہارا لباس سفید تمہارے کیا فائدہ دے گا تم کو؟ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو رسبازی دکھائی دیتے ہو، رسباز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری، وہ خود کے اپنے الفاظ ہیں، ریاکاری اور بدینی سے بری ہوئی ہو۔ اللہ تعالی نے بچائے۔ یہ اب وقت بھی میں نے زیادہ لیا، لیکن آپ نے اس لیے میں نے بتائی کہ یہ یہاں جو کام ہو رہا ہے، میں خود بھی جب اس کو پڑھ لیتا ہوں تو گھبراتا ہوں۔ میں بہت اچھی باتیں کروں، کچھ کروں، لیکن میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ کتنی پانی میں ہوں، تو پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر اس کے بعد آپ حضرات سے درخواست کرنا کہ ہاں وہ عوام ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنے دلوں کو ٹھیک کریں، اپنے اندر اتفاق پیدا کر دیں، اور علماء کو خصوصاً اس کو جو تمام دنیا کو جوڑنے والی، الحمدللہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو علماء ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ اس کو اور بھی ترقی نصیب فرمائے، علم کی رشد اور اخلاقی ترقی نصیب فرمائیں کہ اس طرح علماء دوسری جگہوں میں ہوں گے، لیکن اتنا جو یہاں ہے اس ایسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ بری نشین اللہ والے مشائخ الحمدللہ یہاں کے ہیں، دیکھیں کوئی یہاں سے باہر سے کوئی آدمی نہیں آتا، ہماری پاکستان سے کوئی طالب علم نہیں جاتا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں لندن میں علم حاصل کروں۔ کوئی جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ کوئی یہاں سے نہیں جاتا کہ فلان جگہ لندن میں ایک پیر ہے، میں اس سے بیعت ہوتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے؟ پاکستان کے، ہندوستان کے مدارس میں مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کے سے وہاں آتے ہیں لوگ، یہاں سے بیعت ہو جاتے ہیں، پھر وہاں وہ اپنے اپنے کام چلاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کا یہ زمین بڑا زرخیز ہے، ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اور تقوی کے لحاظ سے اور مدارس کے لحاظ سے۔ الحمدللہ ہماری افواج بھی اچھی ہے۔ میں تو کبھی کبھی ان کو کہتا ہوں کہ تم کیوں ڈرتے ہو یار؟ اگر تم نے ہندوستان کو مارا ہے، ہندوستان نہ روس اور کیا امریکہ کو، تو تم سپر طاقت ہو، وہاں سے کیا سیکھنے آتے ہو تم؟ اگر پھر تم کہتے ہو کہ ہم نے نہیں مارا ہے، ہم نے تھوڑا سا اس کو کیا سکھاتے تھے، انہوں نے کیا ہے، پھر وہ سپر طاقت ہے، تو تم کیوں ڈرتے ہو کہ بلیک لسٹ ہے، گرے لسٹ ہے؟ تم انشاءاللہ، مجھے امید ہے اگر یہ ہمارے حکمران اس بات پر آ گئے کہ واقعی ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور کسی کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا ہے، تو پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ علماء تو کرتے ہیں، مشائخ کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ علماء اور مشائخ آپس میں جڑے رہیں۔ علماء اور مشائخ الحمدللہ میں بڑے خوش اس بات پر خوش ہوں کہ اس اجتماع میں تقریباً پاکستان کے جتنے خانقاہیں ہیں ان کے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کی، پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دوسرے وغیرہ،
بعض کو مجھے نام بھی نہیں آتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں فلان کا وہ فلان کی مرید ہوں. یہ سارے کے سارے اس یہاں جمع ہو جاتے ہیں. یہاں پیر نہیں ہے, یہ دارالمومنین ہے. کیا ہے؟ دارالمومنین ہے. تم جمع ہو. اللہ تعالیٰ کو جمع رکھے. لیکن اس کے ساتھ میں عرض کروں کہ اس کے لیے میں حکومت کے اداروں والوں کو بھی کہتا ہوں, آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ایک چیلہ لگائیں اس میں. یہ کام بغیر سیکھے نہیں آئے گا. یہ باتیں ہیں, یہ بھی ٹپریکاٹ ہی باتیں ہیں. ٹپریکاٹ میں بند ہو جائیں گے, اوپر چلے جائیں گے. یہ بات یہ ایسے ایسے ہو گئی. اس کے عملی طریقہ تم نے اس آم کو چکھنا ہوگا. جو ویڈیو میں جو آپ نے آم دیکھا ہے, اس کو باغ میں دیکھ کر اگرچہ وہ تھوڑا سا کیا وہ زیادہ وہ مرغن نہیں نظر آئے گا, لیکن جب دیکھو گی تو مزہ آئے گا تم کو. یہاں وقت لگاؤ, ایک چیلہ لگاؤ. ایک دن سے تم کو صرف یہ بتانا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. یہ اپنے رنگ اس پر چڑھ جائے. اس رنگ چڑھانے کے لیے ایک چیلہ مانگتے ہیں. تو کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ چیلہ لگانا چاہیے نہیں چاہیے؟ جنہوں نے لگایا ہے آپ اس کو دیکھو. ایک آدمی جاتا ہے. ابھی میں حضرت کا بیان سن رہا تھا, مجھے وہاں یہ الحمدللہ پوری میدان میں آوازیں آتی ہیں. تو وہ یہی کہتا کہ یہاں سے جو وقت لگاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ ایک طالب علم ہوتا ہے, وہ جنوبی کوریا میں جاتا ہے, وہاں دارالایمان بناتا ہے. اور ابھی تک وہاں جمعہ بند نہیں ہوا. کرونا کے زمانے میں بھی دنیا بند ہے. فی 1000 ایک آدمی وہاں مسلمان ہے, یا پتہ نہیں کتنا مسلمان ہے. حضرت نے کچھ بتایا, مجھے تو یاد نہیں رہا, لیکن یہ 200 میں ایک مسلمان ہے. لیکن وہاں تمام دنیا بند تھی. صرف اسی جگہ میں کفرستان میں اس اللہ کی بندی ایک طالب علم نے کھولا, اور ابھی تک جمعہ اس نے بند نہیں کیا. تو اس کے لیے ایک وقت لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ چھاپ اتنا مضبوط ہو جائے کہ دنیا ہلے تم نہ ہلو, دنیا ہلے تم نہ ہلو. تو کون اس کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ. آج تو بہت اٹھ گئی. اللہ پاک توفیق سب کو دے دے. پشتو تو خپن شعر مو تو یہ وچ سو پشتو کی خبر ہے کہ کوئی پشتو وقت بہت ہی نشو کنا نو دا توست اردو کی خبر ہے کہ انشاءاللہ یہ ترجمہ توست زبیر سے ابھی بل چکی تو کہ انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.